السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی رب المشرقین و رب المغربین۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 17 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تقدیری عبارت کچھ یوں ہے، ہوا رب المشرقین و رب المغربین۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ مزمل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ رب المشرق والمغرب واحد کے ساتھ، اور سورہ معارج آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ سورہ صافات کے اندر بھی سورہ صافات آیت نمبر 5 میں رب المشارق جمع استعمال ہوا ہے، اور سورہ رحمان کے اندر تثنیہ کے ساتھ رب المشرقین و رب المغربین۔ ایک جگہ پر واحد، دوسرے جگہ پر تثنیہ، تیسری جگہ پر جمع کہ وہ مشرق کا رب ہے، دونوں مشرقوں کا رب ہے اور مشارق کا رب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن حکیم کے اندر جہاں کہیں بھی واحد استعمال ہوا، مشرق اور مغرب جہاں کہیں بھی واحد استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد ناحیہ ہے، اس سے مراد سمت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ناحیہ اور سمت جو ہیں، سمتیں وہ 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ تو واحد استعمال ہوا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ناحیہ ہے، سمت ہے۔ اور جہاں کہیں تثنیہ کے ساتھ آیا ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے رب مشرق الشتاء و رب مشرق الصیف، یعنی وہ اللہ تعالیٰ گرمی کے مشرق کا رب ہے اور جاڑے کے مشرق کا رب ہے۔ تو وہاں پہ سیزن مراد ہے گرمی اور سردی کا۔ اور جہاں جمع استعمال ہوا ہے تو جمع استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے مختلف مکانات، مختلف محلات ہیں، یعنی سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ضرور ہے لیکن روز آنا اس کے نکلنے کے مکانات، اس کی جگہ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ڈوبنے کے وقت بھی وہ گرچہ مغرب میں ہی ڈوبتا ہے لیکن اس کے جو محل ہوتے ہیں، جو اماکن ہوتے ہیں، وہ روزانہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو جمع جہاں استعمال ہوا ہے تو نکلنے اور غروب ہونے کی مختلف جگہیں وہاں پہ مراد ہیں۔